اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ درمی جو ہے وہ برقرار ہے۔ مصر اور غزہ کے درمیان سے فوجیں ہٹانے سے اسرائیلی وزیر اعظم نے انکار کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بخاری صاحب، ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے ان کے خلاف، دوسری جانب یہ فوجیں نہیں ہٹا رہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے اور اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ممکن ہے اس کے پولیٹیکل کیریئر میں کہیں اس کا کوئی فائدہ ہو، لیکن خطے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں جو خوفناک صورتحال ہے، یہ ان کی یہ ہٹ درمی اس کو بدترین صورتحال میں تبدیل کر دے گی، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ایسی شرائط سامنے لے کے آ رہے ہیں جس سے کسی جنگ بندی کے معاہدے ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ ان کے نزدیک ان کو سوٹ کرتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ خطے کے ممالک جو ہیں وہ معترض ہیں، نہ صرف یہ کہ غزہ کے لوگ معترض ہیں، خود ان کے ملک میں جس نوعیت کے مظاہرے ان کے خلاف ہو رہے ہیں، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو پالیسیز ہیں نیتن یاہو کی وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف حماس، دیکھیں حماس کسی ایسی بات پر راضی نہیں ہو سکتی جس کے نتیجے میں غزہ کی پٹی سے ان کا کوئی تعلق نہ رہے۔ غزہ فلسطینیوں کا ہے، غزہ میں فلسطینیوں کو رہنے کا حق حاصل ہے، انہیں واپس آ کے اپنی وہ تباہ شدہ گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حق حاصل ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا مینڈیٹ بھی یہی کہتا ہے، اس کا چارٹر بھی یہی کہتا ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو اس خطے کا چودھری بڑے عرصے سے ہے، تازہ تو نہیں بنا ہے، مڈل ایسٹ کی پالیٹکس جو ہے وہ گھومتی ہے ان پالیسیز کے تحت جو امریکہ تشکیل دیتا ہے۔ لہٰذا ان کی خواہش یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب ناراض بھی نہ ہوں، نیتن یاہو کی جو صہیونیت کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو ذوف بھی نہ پہنچے، اور کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو جائے وہاں جس کے نتیجے میں وہاں جنگ بندی ہو جائے اور کوئی راستہ نکل آئے دونوں فریقین کے لیے۔ لیکن یہ ہوگا نہیں جب تک نیتن یاہو جو ہے وہ اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک اس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک وہ خطے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی صہیونی مائنڈ سیٹ کے تحت بنائی گئی پالیسیوں کو انڈو نہیں کرے گا، اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی مطلب ہے راکٹ سائنس نہیں چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی تحریر موجود ہے کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے، جس کا مقصد جنگ بندی میں جو تعطل ہے اس وقت اس کے اہم نکات کو جو ہے سامنے رکھ کے کچھ تجاویز پیش کرنی ہے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر لارجلی اگریمنٹ ہو گیا ہے، یعنی اسرائیل کا بھی اور غزہ کا بھی، اب غزہ کہہ رہا ہوں، حماس کا بھی، لیکن ابھی سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو یہ لگے کہ کل یا پرسوں وہاں جنگ بند بالکل۔ اس سے پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ معاہدہ ہو گیا، نیتن یاہو جو بھی کہے، پھر اس کے باوجود معاہدہ ہم نے کر لیا، لیکن پھر حماس نے کلیئر کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور پھر نیتن یاہو نے بھی کہا کہ ہم تو معاہدے والی سائڈ پر نہیں ہے، کیونکہ نیتن یاہو ایک طرف سے انسٹیگیٹ کرتا ہے حماس کو اور اوپر سے کہتا ہے ہم معاہدہ پھر حماس کا یہ الزام ٹھیک ہے نا کہ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ جنگ طویل ہو۔ جی بالکل، یہ وہ بڑے وثوق کے ساتھ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس الزام میں بہت یعنی وزن ہے کہ نیتن یاہو کی پالیسیز جو ہیں وہ جنگ ختم کرنے کی نہیں ہے۔ اس کے بس میں ہو تو وہ دنیا کے تختے سے فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دے، لیکن اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہم بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ میرے خیال سے وہ اپنے حدود کراس کر چکا ہے، اب باری ہے کہ اس قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی انتظام تو نیتن یاہو کا ہونا ہے۔